اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا جو سبجیکٹ ہے وہ لینگویج پہ ہے کہ بھئی آخر یہ دنیا میں اتنی لینگویجز کیسے شروع ہو گئی، کیسے لینگویج پہلی مرتبہ بنتی ہے، اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے لینگویج بنانے کی، جو لینگویجز پہلے سے چلی آ رہی ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی لینگویج پہ بندہ گزارا کر لے، تو یہ لینگویجز الگ الگ بنی کیسے، کیوں بنانے کی ضرورت پڑ گئی، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک آدم اور حوا کو بھیجا، عرب میں ایک کو بھیجا، سری لنکا میں ایک کو بھیجا، تو پھر آدم علیہ السلام کی نیشنلٹی سری لنکن ہونا چاہیے تھا، وہاں سے دنیا شروع ہونا تھا، تو پھر یہ اچانک سعودی عرب تک کیسا پہنچ گئے، ادھر امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، ادھر 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 یہ نیوزی لینڈ، نیدرلینڈ سب کیسا پھیل گئی ہے، کیوں پھیل گئے، ادھر مصر، افریقہ، ادھر کیوں چلے گئے لوگ، ادھر رشیا میں کیوں چلے گئے، الگ الگ لینگویجز کیسا بڑھ گئے۔ تو یہ جو ہماری چھوٹی سی نظر اور یہ جو چھوٹی سی عقل ہے نا، یہ کبھی آپ کو آگے بڑھنے دیتی نہیں، اور ہمارے لوگوں میں کسی کے ذہن میں یہ باتیں آتی بھی نہیں، اپنا کھا رہے ہیں بھائی، وہ جیسے دوسرے بھی ہے کتے بلی گدھے گھوڑے، انہی کی طرح ہم کو بھی کچھ سامان لوڈ کر لینا ہے، لے جا کے ادھر سے ادھر اتار دینا ہے، صبح میں بچوں کو اسکول چھوڑ دیے، سودا لا لیے، کھا لیے، تھوڑی دیر سو گئے، چائے پی لیے، تھوڑی دیر دوستوں میں گزارا کر لیے، اس کی غیبت اس کی غیبت، فلاں کی شادی ہے استاد چلو 10 لوگ چلے جا رہے ہیں، کھا لیے، پھر آگے پھر اس کے غیبتاں کرے، انہیں اس کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ہماری زندگی ہے۔ یہ سوچنے کا، یہ تحقیق کرنے کا یہ بالکل احساس نہیں ہے، یہ کرنسی کیوں آگے بڑھتی ہے، پاکستان کی کرنسی گرتے گرتے اتنی نیچے کیوں چلے گئی، انڈیا کی کرنسی الگ کیوں ہے، یو ایس کی کرنسی الگ کیوں ہے، یو ایس ڈالر میں اور انگلینڈ کے پاؤنڈ میں کئی کو فرق ہے، اتنا فرق کیوں ہے، افریقہ میں انڈیا کے 1 روپے کے 1000 روپے کیسے بن جاتے ہیں، سب سوچنا چاہیے نا، کیا ایسی وجہ ہے کہ کرنسی گر جاتی ہے، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، یہ ہمارے ذہن کام نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں وہ باتیں سوچتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن کھولنے کی پریکٹس ہو، جو کہ اللہ پہلے سے چاہتا تھا قرآن کے معاملے میں کہ عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، میری کتاب کو اندھے بن کے یقین مت کرو، تحقیق کرو، میری کتاب سے لڑو، اس کا انکار کرو، اس کی ایک ایک آیت کو گھس دو، بولو نہیں، میرے کو جب تک میرا دل یقین نہیں کرا، دل نہیں مانا، میں تب تک یہ آیت کو قبول نہیں کروں گا۔ ایسے آنکھ بند کر کے میری بات کو مت مان لو، میرے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ الذین آتیناہم کیا ہے، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایسے اندھے گونگے بہرے بن کے یقین نہیں کر لیتے میرے بندے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے لینگویج۔ اب جس لینگویج میں بات کر رہا ہوں، یہ لینگویج کب شروع ہوئی، تھوڑے بہت بھی اگر پڑھے لکھے شخص سے آپ بات کریں گے تو وہ بولے گا بھائی یہ 200 سال پرانی زبان ہے۔ اچھا، یہ زبان میں کتنے لفظ اب تک کاؤنٹ ہوئے ہیں؟ 28,000۔ یہ زبان کون سی زبان سے مل کے بنی ہوئی ہے، اس کی لکھاوٹ کیسی ہے؟ تو اس کی لکھاوٹ عربی اور فارسی اور ترکی جیسی ہے۔ اچھا، نہیں، ترکی لینگویج بھی الگ ہے، بولنے میں کچھ اور ہے، لکھنے میں کچھ اور ہے، تو یہ لکھاوٹ کی لینگویج کیسے بدل گئی؟ پھر اس طرح کی تحقیق میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو خود بخود یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر یہ دنیا شروع کیسے ہوئی۔ گھوم پھر کے آپ 10 سال تحقیق کر لیجئے، آپ وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے پہنچیں گے جہاں قرآن آپ کو پہلے سے پہنچا دے رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کائنات کی شروعات، اس دنیا کی شروعات ایک انسان سے کی تھی۔ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت کہ ہم نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، سوری استغفر اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے میں نے تم کو بنایا انسانوں، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا ایک جوڑا بنایا، بیوی بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں میں سے کئی مرد اور کئی عورت بنا دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کیا جاہل تھے؟ دھیرے دھیرے کپڑے پہننا سیکھے، دھیرے دھیرے یہ ہوا، دھیرے دھیرے یہ ہوا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدم کو اٹھانے سے پہلے
بنانے کے بعد اس کو کھڑا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات اس کو سکھائے. اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں تو کچھ کلمات ہے جو ساری دنیا ہم بولتی ہے اب اس وقت. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات تھے عربی زبان کے تمام الفاظ. یعنی ہر چیز کا نام آدم کو پہلے سے سمجھا دیا کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہے، یہ درخت ہے، یہ پانی ہے، یہ سمندر ہے، یہ زمین ہے. تم کو اپنے بیٹے کا نام ایک قابل رکھنا ہے، ایک حابل رکھنا ہے، اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. یہ سب پروگرام پہلے سے طے تھا. پروگرام کر کے سی ڈی ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجا گیا. اب یہاں میں آپ کو ایک بات اور کرتے کرتے لے کے جاؤں. کیا میراکل ہے، کیا زبردست معجزہ ہے قرآن کا، اور کیا پلاننگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دنیا کو شروع کیا آدم سے، پورا علم دے کے، لکھنا پڑھنا بولنا عربی زبان سب کچھ دے کے، اور یہاں آخری نبی پیدا کیا لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا. کیا قدرت ہے بندہ کریے. نبی الامی جس کو الٹریٹ پیدا کیا، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن علم کا عالم دیکھو. پھر دنیا کا سب سے بڑا عالم بنانا ہے. تو اللہ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر تم اندھے ہو، لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تمہارے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اگر ہاتھ ٹوٹے ہوئے بھی ہیں تمہارے، تو فکر نہیں کرو. ایمان لانے کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری قبول کرنے کے لیے، یا تو کانوں کے ذریعے سے علم پہنچے گا یا آنکھوں کے ذریعے سے پہنچے گا. اگر تمہارے آنکھ بند ہے، تمہارے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کان تو میں کھلے رکھوں گا. اگر کان بند کر دے کے گونگا بنا دیا تو آنکھ کھلے رکھوں گا. تم اشاروں سے علم حاصل کرو گے. تو وہ علم آخر کون سا ہے، وہ زبان کون سی ہے؟ اس طرح جس طرح ہم پہلے 10 سال گزار چکے ہیں ریسرچ میں کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے یا نہیں ہے، معلوم ہو گیا ہے، اور وہ ایک ہی ہے. پھر 10 سال لگا دیے. پھر 10 سال لگا دیے. دنیا شروع کیسا ہوئی؟ آدم سے شروع ہوئی. اکیلے آدم سے کیسا ہو سکتی تھی؟ پہلے مرغا آیا یا پہلے مرغی آئی؟ نہیں، مرغا مرغی دونوں آئے. مرغے سے مرغی بنائی اللہ نے. آدم سے حوا کو پیدا کیا. پھر ایک انڈا ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. اس طرح دنیا پھیلی. تو عربی زبان کو لے کر جو بچے اپنے باپ سے چیزیں سیکھ چکے تھے، زمین میں پھیلنے لگے، آگے بڑھنے لگے. آگے بڑھنے کے بعد جب ان کی سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ جنریشن آئی، تو بات چیت کا علم تو ٹرانسفر ہو گیا، لکھنے پڑھنے کا علم پیچھے رہ گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ کمیونیکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ باتوں کے ذریعے تو کمیونیکیشن ہو گیا. ہسٹری مینٹین کرنا ہے، ابا کے زمانے کے کچھ وقت کی کچھ چیزیں لکھنا ہے، کہیں میجرمنٹس لکھنا ہے. میں نے پھل کہاں سے توڑے، سیب کہاں سے ملتا ہے، چاول کیسے نکالا جاتا ہے، گیہوں کیسے نکالا جاتا ہے، سبزی کون سی ہے، ابا نے کیا بولا تھا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا طریقے سے نکاح ہوتا تھا، کیا طریقے سے شادیاں ہوتی تھی، یہ سب ریکارڈ رکھنا ہے. تو انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی وہ پرانا لکھنے کا طریقہ تو مجھے یاد نہیں ہے، شاید الف ایسا تھا، وہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا. اپنی ایک نئی لینگویج کریٹ کی انہوں نے. لینگویج بھی بدلتی گئی. اب آپ دیکھیے جمل جو ہے عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں. وہ جمل بگڑتے بگڑتے کیمل ہو گیا. میں نے اس سے پہلے بہت ساری مثالیں دی ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے. عربی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں فرشتوں سے بات کی، اور اسی زبان میں آدم اور شیطان سے بات کی. اسی زبان میں دونوں کو حکم دیا. اسی زبان میں وہ لوگ جو ہے دعا سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر آخری نبی کو اس لیے امی بنایا تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ ان کو میں نے سکھایا ہے، میری سکھاوٹ میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ تانے نہ دیں ہمارے نبی پہ کہ ارے جاؤ تم تو ورقہ بن نوفل سے پوچھ کے آ کے کر رہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھانا تھا کہ اب آخری نبی ہے. ٹوٹل پیغام میری طرف سے، ایک حرف میرے نبی کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا. دیکھو اس کے باوجود بھی وہ کیسی حکمت کی باتیں کر رہا ہے، اور کہاں کہاں کی دور کی کوڑی لا کے دے رہا ہے تم کو. ایک ایک بات قرآن کی آپ 10 سال اگر محنت کریں گے تو آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. ملے گا ضرور. کسی کو 5 مہینے میں، کسی کو 5 سال میں، کسی کو 10 سال میں. آپ کا راز، آپ کی محنت، آپ کا اخلاص، آپ کس بات کی تحقیق کر رہے ہیں، اللہ برابر کھولے گا وہ. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو الگ الگ کوالٹیز دیے ہیں. جیسا 5 چیزیں ایک دوسرے کی نہیں ملتی. فنگر پرنٹس نہیں ملتے، آنکھوں کی اسکیننگ، لعاب، بلڈ، ڈی این اے، پسینہ، صورت شکل، جس طرح ایک دوسرے، کارنیا،
دیدہ جو ہے ہماری آنکھ کا، یہ 5 چیزیں ایک دوسرے کی میچ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے تمام انسانوں کو کوئی نہ کوئی کوالٹی الگ سے دے کے پیدا کیا ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے. جس طرح آنکھیں ہیں، میں پٹی باندھ کے رکھوں گا. آپ نے ایک ایسا بھی مذہب دیکھا ہوگا جو بول سکتے ہیں لیکن مون برت رکھتے ہیں، پوری منہ پہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے، اشاروں سے کام کرتے ہیں. ارے جب اللہ نے زبان دی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ اس طرح کی بیوقوفیاں بھی کرتے ہیں لوگ. تو تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ یہ لینگویجز آخر اسٹارٹ کیوں ہوئے. میری بیٹی جو ابھی 12-13 سال کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈیڈی میں نے اپنی ایک لینگویج بنائی ہے. وہ پورا الفابیٹیکل آرڈر پورا اس نے لکھا، نئی شکلیں بنائی، شکلیں بھی نئی ہیں. جیسے الف با تا یہ اس میں عربی میں ہے اور اس میں ہندی میں کچھ الگ شکلیں ہیں، تیلگو میں الگ ہیں، انگلش میں الگ ہیں، رشین میں الگ ہیں، فارسی میں الگ ہے. بالکل اسی طرح اس نے اپنے نئے لیٹرز بھی بنائے. میں نے کہا بیٹا بچپن میں بھی یہ بات سوچا تھا کہ اپنی ایک زبان بنائیں گے، مگر ریزن کیا ہے بنانے کا؟ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یا تو جہالت سے کیا یا بھول گئے اپنا پرانا درس. اب آج کل اردو ختم ہوتے ہوتے کیا ہو گئی؟ آپ یہ 10 سال سے پہلے دیکھ لیجئے کوئی رومن لکھتا تھا. آج آپ واٹس ایپ پہ لکھ رہے ہیں میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں فلاں کیا تھا. رومن میں لوگ مجبور ہو گئے رومن میں قرآن کا ترجمہ کرنے میں، کیونکہ اردو نہیں آتی. بول تو رہے ہیں اردو لیکن لکھ رہے ہیں انگلش کے الفاظ. تو اس طرح لینگویج بگڑتی ہے، اس طرح لینگویج کا ستیہ ناسہ ہوتا ہے، اس طرح علم بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے جو ہے یا یوں سمجھیے برباد ہو جاتا ہے، کمتر ہوتا جاتا ہے. علم کا معیار جو ہے گرتے گرتے بالکل جہالت پہ آ جاتا ہے. وہ اتنی اچھی اردو، اتنی اچھی ہماری فصیح لینگویج، وہ جا کے جو ہے میں کھڑے ہوا تھا، میں بیٹھے ہوا تھا، میں لیٹا ہوا. ارے اچھے اچھے عالم میرے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں عالم ہیں. عربی زبان کا معیار دیکھیں گے تو بولیں گے، آپ اردو دیکھیں گے تو بولیں گے کیا لکھنے کا اسٹائل ہے، کیا خوش خطی ہے. بات کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کے ہیں. میں کھڑے ہوا تھا، میں لیٹے ہوا تھا، میں بیٹھے ہوا تھا. یہ گندگی ہے ہمارے پاس. اس طرح سے لینگویج بگڑتی ہے. لینگویج بگڑنے سے علم خراب ہوتا ہے، علم خراب ہونے سے ایمان خراب ہوتا ہے، لوگوں میں جہالت آتی ہے، فساد بڑھتا ہے، قتل و خون، غارت گری بڑھتی ہے، لالچ بڑھتا ہے، بے حیائی بڑھتی ہے، شرک بڑھتا ہے. تو میرے بھائی اچھی لینگویج سیکھیے. اور عربی زبان نہ سیکھنے پہ میں کہتا ہوں وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. بڑے ناراض ہوتے لوگ، کیونکہ وہ بیچارہ بھی اسی کنویں کا مینڈک ہے جو روتا ہی رہتا ہے ہمیشہ، اس کو باہر کی دنیا سے پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور یہ زبان سیکھیے. بڑی بڑی زبردست زبان ہے، بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر. اللہ آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم.